سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ میں نے تمہارے اندر ایک خاص بات محسوس کی ہے، وہ یہ کہ تم ان ساری چیزوں سے انجان ہو، لیکن تمہارے سوالات بے حد جامع ہوتے ہیں، تجسس سے بھرپور اور ذہانت آمیز۔ میں تمہارے ان سوالات سے بے حد متاثر ہوں، جولی نے کہا تھا۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ واپس گھر کی جانب چل پڑی۔ ہم واپس اپنی رہائش گاہ میں آ گئے اور آتے ہی ہمیں اس کمرے میں طلب کر لیا گیا جہاں گلزمان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو پہلوان نظر آ رہے تھے۔ تب ایک دیو ہیکل آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ گلزمان نے میرا اس سے تعارف کروایا۔ اس دوران ان لوگوں کا طرز زندگی، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت کے بارے میں نے مس ڈسوزا یا جولی سے جو سوالات کیے تھے ان کی روشنی میں اب ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت میرے انداز میں وہ جھجک نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میں نے اس شخص سے مصافحہ کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں آج ہی باہر سے آیا ہوں، اس نے کہا۔ مجھے گلزمان کی زبانی یہ سن کر حیرت ہوئی ہے کہ تم نے غلام خان کو اتنی آسانی سے شکست دے دی۔ نہ صرف شکست دی ہے بلکہ اس کی حالت کافی نازک ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دباؤ اور بڑھ جاتا تو اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے باقاعدہ کشتیاں لڑی ہیں؟ نہیں، بس اپنے علاقے میں کبھی کبھی چند لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جایا کرتی تھی، میں نے کہا۔ تم اپنے علاقے کا نام نہیں بتا سکتے؟ نہیں، کیونکہ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اس دور میں بھی ایسے پسماندہ علاقے موجود ہیں جہاں کے لوگ اس بات سے قطعی ناواقف ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو چکا ہے، اور وہ جدید دنیا سے قطعی ناواقف ہیں۔ گلزمان نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور مجھے یہ سب جان کر بے حد حیرت ہوتی ہے۔ میں نے اس شخص کی باتیں سنی اور ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بیچارہ سالانوس تو یہاں آ کر قطعی پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے ان لوگوں کی زبان نہیں آتی تھی اور وہ سمجھنے کی صلاحیتیں بھی نہیں رکھتا تھا، چنانچہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔ تو تم پورے خلوص سے گلزمان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس شخص نے پوچھا۔ دیکھو دوستوں، میں تم سے بھرپور تعاون کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری دنیا، اس تہذیب اور معاشرت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا خواہش مند ہوں۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے اور نہ میں اس کے بارے میں باقاعدگی سے کچھ جانتا ہوں، لیکن اگر مجھے کسی بھی شخص کے سامنے کھڑا کر دو گے اور مجھ سے کہو گے کہ اسے شکست دے دوں تو یقین کرو میں پورے دعوے اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ باقی رہی معاہدے کی بات تو اس کے لیے لمحات کا یقین مناسب نہ ہوگا۔ ہاں، اگر کبھی اس فن کے ذریعے زندگی گزارنے کا خیال آیا تو میں صرف اور صرف تمہارے کہنے ہی سے لڑوں گا۔ لیکن تم معاہدہ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس لیے کہ میں تمہاری اس دنیا کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کسی فن یا کسی اور وجہ سے خود کو پابند نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں مشین نہیں بنائیں گے بلکہ تمہیں اس کا پورا موقع دیں گے کہ تم جو کرنا چاہو کرو۔ ہم تمہیں تمہارے کسی کام سے نہیں روکیں گے اور پہلوانی میں بھی بہت کم وقت صرف ہوگا۔ اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ چنانچہ اگر تم معاہدہ کر لو تو ہم لوگ بھی مطمئن رہیں گے، کیونکہ میرے دوست ابھی کچھ عرصے بعد جب تم کچھ بن جاؤ گے تو تمہارا نام شہرت پا جائے گا، تو بے شمار لوگ تمہاری جانب دوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے لیے حاصل کر لیں۔ بڑی بڑی پیشکشیں ہوں گی۔ کیا اس وقت ہم یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، میں نے جواب دیا، اور گلزمان اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے گلزمان، اگر کبھی پورنا محسوس کرے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے تو اسے خوشامدید کہنا۔ باقی رہی معاہدے کی بات تو اسے جانے دو۔ اس کے علاوہ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اگر کشتی لڑے گا تو صرف تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ اگر اس بات کی خلاف ورزی کی تو میری اس سے دشمنی ہو جائے گی۔
گلزمان نے جواب دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس احمق شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر اس نے مجھ سے دشمنی کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ اس شخص نے کہا، تو نوجوان دوست، کل صبح سے میں تمہارا ٹرینر ہوں۔ ٹرینر؟ میں نے جولی کی جانب دیکھا اور جولی مسکرا کر آگے بڑھی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تمہیں اس فن کی تربیت دیں گے۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا منتظر رہوں گا، میں نے جواب دیا، اور گلزمان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے، پھر کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد میں اور سالانوس آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ سالانوس اب زیادہ پریشان نہیں تھا۔ کمرے میں بستر پر لیٹ کر وہ مسکرایا۔ کہو میرے دوست، کیا کارنامے انجام دیے؟ تم بتاؤ سالانوس، تمہارا دن کیسا گزرا؟ برا نہیں رہا، لوگوں سے اشاروں میں گفتگو کرتا رہا۔ میں نے بھی اپنا ایک استاد بنا لیا ہے اور اس نے مجھے کچھ الفاظ سکھا دیے ہیں۔ اوہ خوب، کیا الفاظ؟ کھانا، پانی، ہوا، بستر اور ایسی ہی چند چیزیں۔ بہت خوب، تب تو تم بھی بہت جلد ان کی زبان سیکھ جاؤ گے۔ ہاں، مجھے یقین ہے۔ کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ اگر زمان کی الجھن دور ہو جائے تو پھر باقی معاملات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہم اسے انسان کے عروج کی انتہا کہہ سکتے ہیں۔ وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ قدیم انسان سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے کہا۔ مثلاً؟ میں نے اپنی اتالق لڑکی سے اتنے سوالات کیے کہ اس کا سر پھٹ گیا ہوگا، لیکن اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ ہر سوال کا اس نے بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ خوب، بہت خوب، اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ میرا خیال کچھ اور ہے، اس کی اس ملائمت میں اس کی پسند پوشیدہ ہے، سالانوس نے کہا۔ یہ تو اور عمدہ بات ہوگی سالانوس، اس طرح وہ میری ذات میں زیادہ دلچسپی لے گی اور مجھے مزید تفصیلات بتائے گی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے تم نے اس سے کیا معلوم کیا؟ یہ لوگ بلند و بالا عمارتیں بناتے ہیں تاکہ تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ رہ سکیں۔ شہروں کی آبادیاں کافی بڑھ گئی ہیں اور اس سے اقتصادی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ مسائل کے حل کی تلاشی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کے ہاں ہر مسئلے کا الگ شعبہ ہے۔ سائنسدان انسانی زندگی کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں اور تحقیق کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ بہت خوب، نظام حیات شہنشاہیت ہے؟ سالانوس نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ ایک اور دلچسپ نظام ہے۔ عام لوگ متفقہ طور پر ایک حکمران کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ پابند ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہر سہولت کا خیال رکھے۔ اوہ، بہت خوب، بہت عمدہ نظام ہے۔ وہ لوگ اسے معزول بھی کر سکتے ہیں جو اس کا انتخاب کریں۔ ہاں، عوام کی فتح ہے، اور میرا خیال ہے یہ نظام قدیم نظام سے بہتر ہے، سالانوس نے کہا۔ ہاں، تم نے وہ کل کا گھوڑا دیکھا تھا جس پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ اسے کار کہتے ہیں، اور اس قسم کی ساری چیزیں وہ خود تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کا نظام ہے جو عجیب تر ہے۔ میں سالانوس کو ساری تفصیلات بتا رہا تھا اور سالانوس اس گفتگو میں بے حد دلچسپی لے رہا تھا۔ پھر وہ بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دانشکدے کی تعمیر میں یہ سب چیزیں معاونت کریں گی، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میری محنت کا ثمر ہے۔ اب میں یہاں کی زبان سیکھ جاؤں تو خود اس بارے میں تحقیق کروں گا، اور اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں صدیوں کے راز یہاں سے چرا کر لے جاؤں گا، اور پھر تحت الثری میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ میں نئے دور کا موجد ہوں گا۔ میں تحت الثری کو اس دنیا سے صدیوں آگے لے جاؤں گا، اور اس وقت اسے جدید دور کی ہر امنگ دے دوں گا، جبکہ دنیا اس سے بہت پیچھے ہوگی۔ ہاں، یہ دور میری زندگی کا سب سے سنہرا دور ہوگا۔ میں تمہاری کامیابی میں تمہارا معاون ہوں گا۔ بلا شبہ یہ دنیا پھولوں کا گھر بن چکی ہے، اور اس دور کا انسان بے حد حسین زندگی گزار رہا ہے، میں نے کہا۔ چلو اب آرام کرو، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، سالانوس نے کہا، اور میں نے اسے سونے کی اجازت دے دی۔ لیکن خود میرے خیالات کی دنیا آباد ہو گئی۔
بے شمار خیالات تھی، لیکن سالانوس کی طرح دل میں کوئی امنگ نہیں تھی۔ دوسری صبح میں بیدار ہوا تو تربیت کنندہ آ چکا تھا، یعنی ٹرینر۔ صبح کو مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا گیا۔ جس جگہ ہمیں تربیت دی جانے والی تھی اسے بہت عمدگی سے اس عمارت میں بنوایا گیا تھا۔ ناشتہ نہ دینے کی وجہ میں نہیں سمجھ سکا، لیکن میری اتالیق مس ڈسوزا نے مجھے بتایا تھا کہ ورزش کرنے سے پہلے ناشتہ نہیں کیا جاتا۔ میرا ٹرینر ویسا ہی لباس پہن کر میدان میں آ گیا تھا جیسا کہ پہلوانی کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھے خاصے تن و توش کا آدمی تھا۔ اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھی اور وہ خاصا چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ کنارے سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی اپنا اوپری لباس اتار دیا۔ نچلے بدن پر وہی لباس موجود تھا جو لڑنے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے بدن کو بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گلزمان بہت خوش نظر آ رہا تھا اور میرا ٹرینر مجھے اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے میں اس شخص کے ذہن سے یہ بات نکال دوں گا کہ وہ مجھے کسی قسم کی تربیت دے سکتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کچھ سیکھنا ضرور چاہتا تھا، لیکن جو کچھ جانتا تھا اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ٹرینر نے مجھ سے کہا، سنو میرے دوست، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھ پر جو داؤ چاہو آزماؤ۔ اگر تمہارے پاس زیادہ داؤ نہیں ہے تو اپنی قوت استعمال کرو۔ ظاہر ہے اگر تم اس میں جھجکے تو پھر اس انداز میں نہیں لڑ سکو گی جیسا کہ میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ دل کھول کر مجھ سے مقابلہ کرو، اور اس سلسلے میں اگر مجھے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس کی پرواہ مت کرنا۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ میرے انداز میں بڑا اعتماد تھا جسے دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ تب میرے ٹرینر نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اس کے ہاتھوں کی موٹی موٹی انگلیاں میرے ہاتھوں میں پھنسنا چاہتی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے اور اس نے اپنی انگلیاں میرے پنجوں میں جکڑ دیں۔ یقینی طور پر اس نے یہی سوچا ہوگا کہ ابھی چند ساعت کے بعد وہ میرے پنجے مروڑ کر رکھ دے گا، اور میں نے اسے اس کا پورا موقع دیا اور وہ میرے پنجوں کو مروڑنے لگا۔ لیکن میرے ہاتھ جس زاویے پر تھی اس زاویے پر گویا پتھر کی طرح جم گئی تھی، گویا دو چٹانیں تھیں جن سے میرا ٹرینر جھول رہا تھا، اور میں اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ظاہر تھا پروفیسر، اگر میرے وجود میں ذرا سے بھی جنبش پیدا ہو جاتی تو میرا صدیوں کا تجزیہ خاک ہو جاتا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ وہ زور لگاتا رہا اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوتے رہے۔ گلزمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب میں نے آہستہ سے مسکرا کر اپنے ٹرینر کی جانب دیکھا اور اسے کہا، اب میں تمہاری ہی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا۔ میرے ٹرینر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی خفت کے آثار تھی۔ تب میں نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دی اور میرے ٹرینر سے حلق سے ایک کرراہ نکل گئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ کو لپیٹا اور اسے گھما کر زمین پر پھینک دیا۔ گلزمان بری طرح چیخ پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ میرا ٹرینر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹک رہا تھا۔ پھر اس نے گلزمان کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے چارگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس بار اس نے میرے کمر سے لپٹنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے اس کا پورا موقع دیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر پوری طرح اپنا سکہ جما دوں، اسی میں میری بہتری تھی۔ چنانچہ ٹرینر نے میری کمر پکڑ لی اور اپنی پہلوانی کے مخصوص داؤ کے ذریعے مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھلا چٹانیں بھی کبھی اپنی جگہ سے ہلی تھیں۔ وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا، لیکن میرے بدن کو جنبش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے تو میں نے اپنے آپ کو جنبش دی۔ اس بار میں نے پلٹ کر اس کی کمر پکڑ لی تھی اور دوسرے لمحے میں نے اسے کسی ننھے کھلونے کی مانند اٹھا کر اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا۔ گلزمان نے ایک بار پھر نعرہ لگایا۔ میں نے اپنے ٹرینر کو آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ میرا ٹرینر ہانپنے لگا تھا۔ تب وہ گلزمان کی طرف دیکھ کر بولا، گلزمان، اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ کیوں، کیا بات ہے؟ یہ شخص گوشت کا بنا ہوا معلوم نہیں ہوتا۔ تو پھر؟ گلزمان کے حلق سے مسرت بھری آوازیں نکل رہی تھیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ پتھر کا انسان ہے، گویا تمہارے خیال میں یہ فٹ ہے۔ تم فٹ کی بات کر رہے ہو؟ میرے خیال میں اس چٹان کو جنبش دینا
کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ واہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بن گئیں۔ کیا تم بالکل درست کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جگا سنگھ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے گا۔ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، جگا سنگھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گلزمان، تم واقعی خوش قسمت ہو کہ تمہارے ہاتھ اتنا قیمتی ہیرا لگ گیا ہے۔ تم اسے داؤ پیچ نہیں سکھاؤ گے؟ میرا خیال ہے اسے کسی داؤ پیچ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ چٹان کی طرح جم جاتا ہے تو دوسرا کچھ بھی کرتا رہے۔ کہو تو فلائنگ کک لگاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کوشش کرو۔ ٹھیک ہے۔ میرا ٹرینر شاید اب مجھ سے مخلص ہو گیا تھا۔ مجھے سیدھا ہونے کے لیے کہا گیا اور پھر میرے ٹرینر نے ہوا میں اچھل کر 2 لاتیں میرے سینے پر جھاڑ دیں۔ اس نے غالباً اپنی پوری قوت سے حملہ کیا تھا، لیکن میں اپنی جگہ سے ایک بال برابر نہیں ہلا تھا۔ اس نے پھر زمین پر پاؤں ٹکا کر چھلانگ لگائی اور دونوں لاتیں میرے سینے پر ماریں۔ 2-3 بار لاتیں مارنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں ہانپنے لگا اور گلزمان سے بولا، کیا خیال ہے؟ کمال ہے، واقعی کوئی جواب نہیں۔ یہ پہاڑی طوطا آخر کہاں سے آ گیا اور ہم نے اسے غلام خان سے لڑا دیا۔ غلام خان تو خوش نصیب تھا کہ بچ گیا۔ واہ، تہلکا مچا دے گا پوری دنیا میں، تہلکا مچا دے گا۔ اوفو، میں تو نہ جانے کون سے خواب دیکھنے لگا ہوں، گلزمان نے عجیب سے انداز میں کہا۔ پھر وہ میرے نزدیک پہنچ کر بولا، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے عزیز، تمہیں دنیا کی ہر سہولت مہیا کر دی جائے گی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو کبھی تکلف نہ کرنا۔ میں تمہیں لاکھوں روپے دے سکتا ہوں۔ تمہیں جتنی دولت کی ضرورت ہوگی تمہیں مل جائے گی۔ جتنی اعلیٰ زندگی درکار ہوگی میں فراہم کر دوں گا۔ بس کبھی پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا، وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولا، میں صرف تمہاری اس دنیا کے بارے میں سب کچھ مکمل طور پر جاننا چاہتا ہوں گلزمان۔ میں اسے چاروں طرف سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں تمہیں ہر ملک کے گوشے گوشے میں لے جاؤں گا۔ بس تمہیں میرے کہنے سے کشتیاں لڑنا ہوں گی۔ اس کے بعد تم اپنے طور پر جو چاہو گے کرو گے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، گلزمان نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا۔ تب ہم اکھاڑے سے باہر نکل آئے۔ میرے ٹرینر کو اب اس بات کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی کہ مجھ سے کسی نئے داؤ کے بارے میں بات کرتا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس نے ایسی کوشش کی تو اسے شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ گلزمان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ سونے کی چڑیا لگ گئی ہے، لیکن سونے کی چڑیا کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس روز ہم نے سالانوس کو بھی ساتھ لیا۔ مس ڈسوزا ایک عمدہ ساتھی تھی۔ سالانوس نے اس سے کئی الفاظ سیکھے۔ وہ شہر کی سیر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے جو نئی بات یا چیز نظر آتی میں جولی سے اس بارے میں پوچھ لیتا۔ شام کو ہم واپس آ گئے۔ جولی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ تب اس نے مجھ سے کہا، پورنا، میں رات کو تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا سوچتی رہی؟ میں نے پوچھا۔ نہ جانے تم اس پروفیشن میں کیوں آ گئے؟ پھر کیا کرتا؟ تمہاری دنیا کا کوئی اور کام تو مجھے آتا نہیں۔ تم تو شہزادوں کی مانند ہو۔ کہیں تم کوئی پہاڑی شہزادے تو نہیں ہو؟ نہیں، میں شہزادہ کبھی نہیں رہا، میں نے کہا۔ بظاہر تم معصوم ہو اور ہماری دنیا سے ناواقف ہو، لیکن تمہارے اندر ایک انوکھی ذہانت چھپی ہوئی ہے جس کا مجھے بار بار احساس ہوتا ہے۔ یہ تمہاری محبت ہے، میں نے کہا۔ اوہ، تم محبت کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں؟ یہ لفظ تو ازل سے ابد تک رہے گا۔ زمین کا کوئی بھی خطہ ہو جہاں کچھ بھی نہ ہو، لیکن محبت ضرور ہوگی، میں نے کہا۔ خوشی کی بات ہے اس جذبے کی گہرائی کو سمجھتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جذبہ بے اختیار ہوتا ہے۔ محبت کے لیے کسی کا انتخاب نہیں کیا جاتا، یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس دور کے اقدار سے ناواقف ہوں، میں نے کہا، اور پھر سنبھل گیا۔ نادانستگی میں ایک مشکوک بات کہہ گیا تھا، لیکن جولی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولی،
تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ کون سی چاہت کی بات کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ چاہت جو راتوں کو جگاتی ہے، جو دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ نہیں، ایسی چاہت مجھ سے کبھی نہیں ہوئی۔ میں رات کو سکون سے سوتا ہوں اور دن میں خوب کھاتا پیتا ہوں۔ ممکن ہے اس کی وجہ کچھ اور ہو، اس نے کہا۔ کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے جسے چاہا ہو وہ تمہیں مل گیا ہو۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے، میں نے کہا، اور نہ جانے کیوں میں نے جولی کی آنکھوں میں چراغ بجھتے محسوس کیے۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ کیا وہ تمہیں یاد نہیں آتی؟ کیا نہیں آتی؟ وہ کوئی عورت نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ سالانوس، جو میرے ساتھ ہے۔ اوہ! جولی بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا تمہیں اس سے بے پناہ محبت ہے؟ ہاں، وہ میری دنیا کا عالم ہے اور مجھے علوم سے بے پناہ الفت ہے۔ یقین کرو، صرف یہی جذبہ مجھے تمہاری دنیا تک کھینچ لایا ہے۔ اس دنیا کو دیکھنے کے بعد تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گی؟ ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ اگر کوئی تمہیں روکنا چاہے، اگر میں چاہوں کہ تم یہاں سے کبھی نہ جاؤ، تو بولو پورنا، کیا تم میری محبت قبول کر لو گے؟ جولی بے اختیار ہو گئی، اور پروفیسر، اس وقت ان کرداروں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مجھے یہاں بھی عورت مل گئی۔ ہاں، مستقبل کی عورت، جس نے ماضی کے مرد کو خلوص سے قبول کر لیا تھا۔ سو میں نے بھی اسے مستقبل کا تحفہ سمجھ کر اپنا لیا، اور یہاں انسان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں عورت وہی پرانی عورت تھی، یعنی لاکا یا شمانہ یا وہ بے شمار عورتیں جو صدیوں سے میری دوست رہی تھیں، اور مستقبل کی یہ عورت بھی ان سے کسی طور کم نہ تھی، اتنی ہی گرم جوش، اتنی ہی سکون بخش۔ سو یہ سکون کے لمحات بھی مجھے حاصل ہو گئے، اور اس کے فرائض میں اس کا پیار بھی شامل ہو گیا تھا۔ ایک طرف اس دنیا سے میری واقفیت بڑھ گئی، اور دوسری طرف میری شہرت۔ پہلی بار میری تصویر کھینچی گئی۔ میں روشنی کے اس جھماکے کو نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن دوسرے دن جولی نے بڑا کاغذ میرے سامنے پیش کیا، جسے اخبار کا نام دیا گیا تھا۔ میں نے خود کو اس میں دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ اس طرح خبر رسائی ہوتی ہے، اور اب سب کو معلوم ہو گیا کہ تم جگا سنگھ کو شکست دینے کا اعلان کر چکے ہو۔ لیکن یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہاری تصویر ہے۔ ہماری دنیا کی ترقی تو کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے۔ اور پھر تو اس نے مجھے ایسی ایسی حیرت انگیز باتیں بتائیں اور ایسی چیزیں دکھائیں پروفیسر، کہ میں دنگ رہ گیا۔ پچھلے ادوار کے انسان شہنشاہ ہوتے تھے، گروہ بناتے تھے اور خود کو عظیم کہلواتے تھے۔ عظیم تو اس دور کا انسان تھا جس نے کائنات پر فتح حاصل کر لی تھی۔ وہ فضاؤں میں اڑتا تھا۔ اس طرح اس نے پرندوں سے ان کی انفرادیت چھین لی تھی۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں سفر کرتا تھا۔ اس طرح اس نے آبی جانوروں کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اس سے قبل میں نے سطح سمندر پر سفر کرنے والے جہاز دیکھے تھے، لیکن پانی کے نیچے سفر کرنے والے انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فاصلے کا فرق مٹا دیا تھا۔ اب اس کی آواز اتنی دور تک سنی جاتی تھی کہ تصور بھی نہیں پہنچ سکے۔ ہوائیں پیچھے رہ جائیں، اور یہ انسان کتنا عجیب تھا۔ کیا تمہاری یہ کہانی تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ دفتن فروزہ نے دخل دیا، اور وہ چونک پڑا۔ ہاں، روئے زمین پر صدیاں گزارنے کے ساتھ ساتھ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ جو میں نے نہ جانے کس تگ و دو کے بعد حاصل کیا تھا، رہ گئی تو صدیوں کی کتاب جو میرا سرمایہ ہے، اس نے جواب دیا۔ اس طرح تو تمہاری کتاب صدیوں پہلے اس دور کی پیشن گوئی کر چکی ہے۔ کیا اس کتاب میں آئندہ دور کی بھی پیشن گوئی موجود ہے؟ ہاں، میرے دوست ستاروں نے مجھے نہ جانے کہاں کہاں تک کی سیر کرا دی ہے۔ تب تمہاری کتاب انسانیت کے لیے بیش قیمت سرمایہ ہے۔ ممکن ہے وہ باتیں اس دور کے انسان کے ذہن میں بھی نہ آئیں جو تمہاری کتاب میں محفوظ ہوں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ میری کتاب تو عکس ہے، ماضی، حال اور مستقبل کا۔ اس میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کمی، یعنی وہ جو گزرا ہے
اور جو گزرے گا اس میں کوئی تبدیلی ناممکن ہے۔ حالات کوئی رخ اختیار کریں لیکن ہوگا وہی جو ہونا ہے۔ میں تمہاری کتاب دیکھ سکتی ہوں؟ فروزہ نے کہا۔ اسے محسوس کر سکتی ہو، ضرورت پڑی تو میں اسے تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ مگر تم ہمارے دور کی باتیں کر رہے ہو اور ہم ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن یہ ماضی میں مستقبل کی کہانی ہے، اس نے کہا۔ یعنی اس کہانی کا دلچسپ پہلو ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تم جگا سنگھ سے لڑے؟ پروفیسر خاور نے سوال کیا۔ ہاں، وہ جو مجھ سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند تھے، بھلا اس موقع کو کیوں گواتے؟ چنانچہ وہ دن آ گیا جب میں جگا سنگھ کے مقابل تھا۔ یہ دیو ہیکل پہلوان بھی خود پر ضرورت سے زیادہ نازان تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ میں نے اسے حقیر چونٹی کی طرح مسل دیا۔ میں نے اس طرح زج کیا کہ اس کی بے بسی انتہا کو پہنچ گئی، اور پھر میں نے اسے آخری بار زمین پر پٹک دیا۔ اس کے بعد وہ نہ اٹھ سکا۔ گلزمان خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کشتی سے اسے زبردست آمدنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اور بھی کئی کشتیاں لڑیں، لیکن فطرتاً میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف گلزمان نے دنیا کے سارے پہلوانوں کو للکار دیا تھا، اور اب وہ کہیں اور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس دوران میری زبردست خدمت ہو رہی تھی۔ لیکن ایک رات اتفاقیہ طور پر اس نے جولی کو میری خوابگاہ میں دیکھ لیا۔ سخت گیر آدمی تھا۔ اس نے کمینگی سے کام لیا اور ہم دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہارے سپرد یہ ڈیوٹی کی تھی، اس نے جولی سے کہا، اور جولی شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ اس کا مقصد ہے تم کسی کی اعلی کار ہو؟ گلزمان سیٹھ، میں اسے چاہتی ہوں، میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں، میں اس سے شادی کروں گی۔ اپنی اوقات جانتی ہو کمینی، میرے خلاف سازش کر رہی ہے۔ گلزمان غصے سے قابو ہو گیا۔ جانتی ہو اس طرح تو ایک ابھرتے ہوئے پہلوان کو تباہ کر رہی ہے، اس طرح تو میرا مستقبل تباہ کر رہی ہے۔ اگر یہ عورت کے جال میں پھنس گیا تو کشتی لڑ سکے گا، لیکن میں اس سے پیار کرتی ہوں، اس نے کہنا چاہا، اور گلزمان کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ جولی اچھل کر دور جا گری تھی۔ تب مجھ سے رہا نہ گیا۔ تمہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے گلزمان؟ میں کھڑا ہو گیا۔ تم نہیں سمجھتے سیدھے سادے آدمی، یہ عورتیں کس قدر چال باز ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی نے مس ڈسوزا کو دولت دے کر اس کام پر اکسایا ہے۔ تم نہیں جانتے جب پہلوان عورت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں تو پھر انہیں شکست دینے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یہ عورت بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دلوا چکی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کو اس کام کے سلسلے میں کسی دشمن نے اکسایا ہے۔ ممکن ہے وہ دشمن جگا سنگھ ہو یا کوئی اور، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ عورت تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ گلزمان پھر مس ڈسوزا کی طرف بڑھا، لیکن اس بار میں نے اسے عقب سے پکڑ لیا۔ اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا کر دروازہ کھول کر میں نے باہر کی جانب پھینک دیا۔ آئندہ میرے کسی معاملے میں دخل دینے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، برا حشر کر دوں گا تمہارا، میں نے کہا۔ گلزمان بری طرح گرا تھا، لیکن جاندار آدمی تھا۔ فوراً کھڑا ہو گیا اور خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، میں جس بت کو تراش سکتا ہوں اسے توڑ بھی سکتا ہوں، سمجھے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے تجھے ابھارا ہے اس طرح فنا بھی کر سکتا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ گلزمان سے دشمنی کس قدر مہنگی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے گلزمان، آج سے میں تمہارے لیے نہیں لڑوں گا۔ آج سے میں نے لڑائی بھڑائی کا یہ کھیل چھوڑ دیا ہے۔ بے شک تمہاری وجہ سے مجھے یہاں بہت سی سہولتیں مہیا ہوئیں، لیکن تم نے جولی کے ساتھ جو کیا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ گلزمان جانتا تھا کہ اگر اس نے مجھ سے بھیڑنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں نے جولی کو اٹھایا اور جولی ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، تم اسے نہیں جانتے، وہ بے حد خطرناک انسان ہے۔ میں تم سے الگ ہوئی جاتی ہوں، وہ نہ مجھے زندہ چھوڑے گا نہ تمہیں۔ جولی، اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن میں ایسے بے شمار انسانوں سے نمٹ چکا ہوں۔ اگر یقین کر سکتی ہو تو کر لو کہ میری موجودگی میں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اس موضوع پر اب کوئی بات نہ کرنا۔ لیکن میں مفت میں ماری جاؤں گی۔ میں تمہیں کھلی اجازت دیتا ہوں، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، اور چاہو تو آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا، لیکن اب میں گلزمان کے لیے کشتیاں نہیں لڑوں گا۔ تو پھر زندگی کیسے گزارو گے؟ دیکھا جائے گا جولی، میں زندگی کے لیے پابندیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جولی اس قدر خوفزدہ تھی کہ ساری محبت بھول گئی اور کان دبا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر میں سالانوس کے پاس چل دیا۔ جب میں سالانوس کے کمرے میں داخل ہوا تو سالانوس نہیں تھا۔ میں نے وہیں پر موجود ایک شخص سے پوچھا، سالانوس کہاں ہے؟ تمہارا ساتھی؟ گلزمان اسے پکڑ کر لے گیا ہے۔ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، گلزمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے پکڑ کر لے گیا ہے۔ وہ کہہ کر گیا ہے کہ واپس آ کر تم سے بات کرے گا۔ کہاں لے گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ گلزمان کو سالانوس کے ساتھ برا سلوک کرنے پر بہت سخت سزا ملے گی، میں نے کہا، اور باہر نکل گیا۔ سالانوس کی غیر موجودگی مجھے بے حد کھل رہی تھی۔ گلزمان نے جو کچھ کیا تھا وہ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ گلزمان نے انتقامی کارروائی کے طور پر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں کافی دیر تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ مجھے سالانوس کے لیے پریشانی تھی اور میں ہر قیمت پر اس کی بازیابی چاہتا تھا، لیکن اس بھرے شہر میں جو میرے لیے اجنبی بھی تھا، ایک شخص کو تلاش کرنا آسان کام تو نہ تھا۔ ایسی صورت میں جبکہ گلزمان نے اسے چھپایا ہوگا، میں جانتا تھا کہ گلزمان کی مجھ پر تو نہیں چل سکتی تھی، لیکن شاید سالانوس کے ذریعے وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ میں جانتا تھا کہ سالانوس بھی معمولی انسان نہیں ہے، وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن میں اسے اس طرح چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر تک جب میں اپنے کمرے میں آیا تو گلزمان آ چکا تھا۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور گلزمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک زہریلی مسکراہٹ۔ اس نے حقارہ تامیز نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ واپس آ گئے پورنا؟ سالانوس کہاں ہے؟ میری قید میں۔ کیوں؟ اب تم جب تک میرے لیے لڑنے کا اعلان نہیں کرو گے اسے رہائی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ میں نے اس کتیا کو بھی ٹھیک کر دیا ہے جو اس ہنگامے کا سبب بنی۔ دراصل بھولے شخص تم گلزمان کو نہیں جانتے، میں تمہیں گولی مار کر ہلاک بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام ٹھیک ہو جائے۔ کیا تمہارے خیال میں اس طرح میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ یہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں پوری طرح درست کر دوں گا، گلزمان نے کہا، بشرطے کہ تم میرے ہاتھ سے بچ گئے، میں نے کہا، اور اب میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کی مجال تھی کہ مجھے اس طرح اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے۔ گلزمان نے سیاہ رنگ کی کوئی مشین نکالی اور اس کا رخ میری طرف کر کے بولا، رک جاؤ ورنہ کتے کی موت مارے جاؤ گی۔ لیکن میں بھلا کسی خاطر میں لاتا تھا جو اس بے وقوف کی پرواہ کرتا۔ میں آگے بڑھتا رہا، تب لگاتار کئی دھماکے ہوئے اور کوئی شے میرے بدن سے ٹکرائی لیکن پلٹ گئی اور گلزمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن اس وقت بہت سے لوگ اندر گھس آئے، انہوں نے مجھے چاروں طرف سے پکڑ لیا۔ میں چاہتا تو ان سب کو درست کر سکتا تھا، لیکن سب کے سب اجنبی تھے۔ انسپکٹر صاحب، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، آپ نے دیر کر دی، بڑی مشکل سے خود کو بچا سکا ہوں، گلزمان فریاد کرنے والے انداز میں بولا۔ ہتھکڑیاں لگا دو اس کی، انسپکٹر نے حکم دیا۔ میرے لیے یہ سب اجنبی تھے، اس لیے اس وقت میں نے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان لوگوں نے میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ آپ تھانے آ کر بیان لکھوا دیں گلزمان صاحب، میں اسے درست کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، گلزمان نے کہا، اور اس شخص نے مجھ سے چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا اور پھر وہ ایک بڑی مشینی سواری میں مجھے لے کر ایک نئی عمارت میں پہنچ گئے۔ مجھے سالانوس کے سوا کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ جانے وہ بیچارہ کہاں گیا۔ اگر وہ گلزمان کی قید میں بھی تھا تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کا تحقیقاتی مشن رک جائے، لیکن یہ بھی مستقبل کے بارے میں ایک دلچسپ معلومات تھی۔
جس جگہ ان لوگوں نے مجھے بند کیا وہ پرانی طرز کے قید خانوں سے مختلف تھی۔ یہاں اور بھی لوگ موجود تھے۔ ارے پورنا پہلوان، کسی نے مجھے پہچان کر کہا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کون ہو تم؟ میرا نام مچن سنگھ ہے، ڈاکے کے الزام میں قید ہوں، اس نے کہا۔ کون سے الزام میں؟ ڈاکہ مارا تھا یار، بس اسی رات جب جگا سنگھ سے کشتی ہوئی تھی پکڑے گئے۔ ڈاکہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا۔ ابے ڈاکہ نہیں جانتا کیا؟ وہ حیرت سے بولا اور میں نے گردن ہلا دی۔ تب وہ مجھے ڈاکے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا اور مجھے بے حد لطف آیا۔ میں نے بحری قزاق دیکھے تھے، یہ بھی لٹیرا تھا۔ میں نے اسے ساری تفصیلات معلوم کی اور یہ تفصیلات بھی میرے لیے خاصی دلچسپ تھیں۔ اس نظام حیات میں پولیس کا بڑا دخل تھا جو انتظامیہ کی طرف مقرر ہوتی ہیں، جیسے شہنشاہوں کے سپاہی۔ وہ بھی ہر قسم کی برائیوں کی روک تھام کیا کرتے تھے۔ اس دور میں ان سپاہیوں کو پولیس کا نام دے دیا گیا تھا اور جس جگہ یہ پولیس والے مقیم ہوتے تھے اسے تھانے کا نام دیا جاتا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے بھی مجھے خاصی معلومات حاصل ہوئی۔ میں تو ساری تفصیلات جاننا چاہتا تھا۔ اس دوران سالانوز بھی میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ سب لوگ بڑی دلچسپی سے مجھ سے گفتگو کرتے رہے، انہیں میری شخصیت پر حیرت تھی۔ رات ہو گئی تو میں نے اپنے دوست سے سوال کیا، کیا ہمیں رات کو بھی یہیں رہنا پڑے گا؟ ہاں بھائی، یہاں رات اور دن نہیں دیکھے جاتے۔ اب تو تم اس وقت تک بند رہو گی جب تک تم پر مقدمہ نہ چلے اور تمہاری سزا نہ ہو جائے۔ واہ، مقدمہ کیا ہوتا ہے اور سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے سوال کیا اور میرا دوست ہنس پڑا۔ پھر اس نے مجھے مقدمے اور سزا کی تفصیل سنائی اور کہنے لگا، یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کون سے جنگل میں رہے ہو جہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں میرے دوست، ایسا ہی سمجھ لو، میں ایسے جنگل میں تھا جہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تب تو وہ جگہ عمدہ ہوگی، لیکن کیا وہاں جرائم نہیں ہوتے؟ نہیں، وہاں جرائم بھی نہیں ہوتے۔ میں نے اسے ٹالنے کی غرض سے کہا اور میرا دوست تعجب سے میری شکل دیکھنے لگا۔ پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر سب تمہاری طرح ہٹے کٹے اور خوشحال ہوں گے تو جرائم کیوں ہوں گے؟ لیکن تم وہاں سے کیوں بھاگ آئے ہو؟ بس تمہاری دنیا دیکھنے کی خوشی میں۔ کیسی لگی؟ دلچسپ ہے، مگر گلزمان نے جو کچھ کیا ہے اس میں مزہ نہیں آیا، اور اب یہ جگہ بھی رہنے کی نہیں ہے۔ لیکن تم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ باہر؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں باہر نکلیں گے تو یہ مار مار کر ادموا کر دیں گے، اس نے ایک پولیس والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، گویا یہاں سے باہر نکلنا منع ہے۔ ہاں، مگر میں تو باہر جاؤں گا، مجھے اپنے دوست سالانوز کی تلاش ہے اور میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ باہر جاؤ گے؟ ہاں، مگر کس طرح؟ یہ سلاخیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن میرے دوست، تم ایسی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ گولی مار دیں گے یہ لوگ۔ مار دیں گے تو مار دیں، دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور میرا دوست سہمے ہوئے انداز میں میری شکل دیکھنے لگا۔ تب میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے وہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ میں اس آہنی دروازے کے سامنے آ گیا جس کے سامنے ایک پولیس والا ٹہل رہا تھا۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے بجایا اور وہ شخص میرے سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ دروازہ کھولو، میں باہر جاؤں گا۔ بکواس مت کرو، دماغ درست کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پولیس والے نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔ انسپکٹر صاحب تمہیں باہر بھجوائیں گے آرام سے، اس نے ہنس کر کہا اور مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ دروازہ توڑ دوں، چنانچہ میں نے دونوں ہاتھوں سے پھاٹک پکڑا اور دوسرے لمحے پھاٹک لیے ہوئے باہر چل پڑا۔ پھاٹک میرے ہاتھوں میں تھا اور پولیس والا متحیرانہ انداز میں میری شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے زور سے کوئی چیز بجائی اور دوسرے لمحے وہ آوازیں تیز سے تیز تر ہو گئیں۔ میں لوہے کا پھاٹک پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔
اس دوران کئی پولیس والے میرے سامنے آئے. میں نے پھاٹک ان پر کھینچ مارا. کئی لوگ سخت زخمی ہو گئے. پھر ان جیسے بہت سے لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن جب میں باہر نکلنے کا فیصلہ کر ہی چکا تھا تو مجھے کون روک سکتا تھا. چنانچہ میں اس عمارت سے باہر نکل آیا. بڑی بڑی عجیب سی نالیوں سے جو غالباً ہتھیار تھے. مجھ پر گولیاں برسائی گئیں لیکن بے مقصد تھیں. کوئی ہتھیار میرے اوپر کارگر نہیں تھا. میں وہاں سے نکل آیا. وہ لوگ میرے پیچھے دوڑ پڑے. چاروں طرف ہنگامہ برپا ہو گیا تھا. میں بدحواس نہیں تھا. ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا اور جب وہ باز ہی نہ آئے تو میں رک گیا. تم سب بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں نے کہا. لیکن پولیس والوں کی تعداد کافی ہو گئی تھی، اس لیے وہ نڈر ہو گئے. پھر وہ سب ایک ساتھ میرے اوپر ٹوٹ پڑے. غالباً وہ مجھے دوبارہ پکڑنا چاہتے تھے. میں کب تک ضبط کرتا؟ بجائے اس کے کہ سزا گلزمان کو ملتی، وہ سب میرے اوپر یورش کر رہے تھے اور میں نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا. وہ میرے بدن پر ڈنڈے برسا رہے تھے اور خود ہی شرمندہ ہو رہے تھے. میرا کیا بگڑتا؟ البتہ جسے میں نے اٹھا کر پھینکا وہ دوبارہ نہ کھڑا ہو سکا. اور تھوڑی دیر کے بعد میرے نزدیک کوئی نہیں تھا. لوگ دور سے مجھے دیکھ رہے تھے. تب میں آگے بڑھ گیا، لیکن میرے عقب میں شور ہو رہا تھا. لوگ دور دور سے میرے ساتھ دوڑ رہے تھے. اور اسی وقت ایک بڑی آہنی سواری میرے نزدیک آ کر رکی اور اس سے ایک آواز ابھری، اوپر آ جاؤ، جلدی کرو. میں نے تعجب سے اس ہمدرد کو دیکھا. ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد تھا. جلدی کرو ورنہ لوگ یہاں آ جائیں گے، مرد نے کہا اور لڑکی نے اپنا ہاتھ سہارے کے لیے بڑھا دیا. میں جلدی سے اس سواری پر چڑھ گیا. لڑکی نے مجھے اپنے نزدیک ہی جگہ دے دی تھی اور اس کا نرم و گداز بدن میرے بدن سے مس ہو رہا تھا. دونوں خاموش تھے اور آہنی سواری کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی. تعاقب تو نہیں ہو رہا پنکی؟ مرد نے لڑکی سے پوچھا. نہیں، پولیس والوں کو تو اس نے پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا تھا. اچھی طرح دیکھ لو. دیکھ چکی ہوں. اور پھر مرد نے تھوڑی دیر کے بعد آہنی سواری ایک عمارت میں موڑ دی. تم اس کے ساتھ اندر جاؤ، میں ٹرک بند کر کے آتا ہوں. ممکن ہے کسی نے دیکھ لیا ہو، مرد نے کہا اور لڑکی نے گردن ہلا دی. پھر میں نیچے اتر آیا اور میرے بعد لڑکی. یہ بھی بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور بڑے ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی. وہ مجھے لیے ہوئے عمارت میں آ گئی. وہ عمارت بھی اندر سے کافی خوبصورت تھی. لڑکی نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پھر مجھے دیکھنے لگی. اس کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار ابھر آئے تھے. ارے تم تو بے حد خوبصورت انسان ہو. کیا نام ہے تمہارا؟ پورنا. بے حد طاقتور اور جیالے ہو. لاک اپ سے بھاگے تھے؟ ہاں، مجھے وہ جگہ پسند نہیں تھی. ہم تمہاری دلیری سے بہت متاثر ہوئے ہیں. اتفاق سے وہاں موجود تھے. تمہاری کارکردگی دیکھ کر ششدر رہ گئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مدد کریں. تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم کون ہو؟ میں نے پوچھا. میرا نام پنکی ہے اور وہ میرا ساتھی ٹونی ہے. ہم تمہاری بھرپور مدد کریں گے. لڑکی کے انداز میں ہمدردی تھی اور میں ایک گہری سانس لے کر اپنے ان نئے ہمدردوں کے بارے میں سوچنے لگا. دیکھنا تھا کہ میرے یہ نئے ہمدرد میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ٹونی واپس آ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ پنکی اسے دیکھ کر سنبھل گئی تھی. تھوڑی دیر قبل وہ جس بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی اس میں تھوڑی سی احتیاط پیدا ہو گئی تھی. ٹونی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. ہمیں ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو پولیس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. تمہیں کس سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا نوجوان؟ طویل کہانی ہے، سنا دوں گا. پہلے تم یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ ٹونی نے حیرت سے پوچھا. تمہاری اس دنیا میں شاید مطلب کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تم بھی مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم سے دوسرے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ ٹونی نے معنی خیز انداز میں پوچھا. مجھے تم نے کتنی دیر کے لیے سہارا دیا ہے؟ کتنی دیر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے تم مجھے اپنے پاس کس وقت تک رکھو گے؟ جب تک تم رہنا چاہو، ٹونی نے جواب دیا. دیکھو دوست،
میں اپنے بارے میں تمہیں ساری تفصیلات بتا دوں گا، لیکن ایک بات تم ابھی سمجھ لو، اور وہ یہ کہ میں تعاون کرنے والوں سے ہوں، اور اگر میرا دوست مجھ سے مخلص ہو تو پھر اسے میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن میرے دوست میرے معاملات میں بھی ایک حد تک مداخلت کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنے گھر سے نکال دو، لیکن اگر تم نے مجھے اپنے پاس رکھ کر حکم چلانے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں، اس کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ تم میرے ساتھ رہو گے یا کہیں اور جاؤ گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ٹونی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن تم مجھے کسی طور مجبور نہیں سمجھنا۔ میں نے کہا، ہاں، ہم ہر حال دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے، ٹونی نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، تم میرے بارے میں مجھ سے سوالات کرو، میں جواب دوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ میرے دوست کہ کیا تمہارا تعلق کسی یورپی ملک سے ہے یا مڈل ایسٹ کے کسی ملک کے رہنے والے ہو؟ میرا تعلق جس جگہ سے بھی ہے، یقین کرو اس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میں کسی پہاڑی علاقے کا باشندہ ہوں، کسی پہاڑی دیہات کا، لیکن یہ پہاڑیاں ایسی جگہ تھیں جس کی کوئی شناخت نہیں تھی، یا ممکن ہے تمہاری اس مہذب اور جدید دنیا نے اس جگہ کو کوئی نام نہیں دیا، لیکن ہم اور ہمارے ساتھی اسے کسی نام سے نہیں پکارتے تھے، بس ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں ہم آباد تھے اور سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ پھر میرے ایک ساتھی کو جدید دنیا کے دیکھنے کا شوق چرایا، اور نہ جانے کون کون سے مراحل سے ہم گزر کر تمہاری اس دنیا میں پہنچے۔ یہ دنیا اور یہاں کے قوانین میرے لیے بالکل اجنبی ہیں، میں نہیں جانتا کہ تمہارے ذرائع کیا کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترقی یافتہ دنیا ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی، میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر ہی رہا تھا کہ ان الجھنوں میں پھنس گیا۔ جب ہم اس دنیا میں پہنچے تو ہماری ملاقات ایک ایسی جگہ کچھ لوگوں سے ہوئی جہاں کشتیاں لڑی جاتی تھیں، چنانچہ میں نے ان لوگوں کو شکست دی جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، اور گلزمان نامی ایک شخص نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن گلزمان اچھا انسان نہیں تھا، اس نے مجھ پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کی پٹائی کر دی۔ تب اس نے میرے ساتھی کو اغوا کر لیا جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے اسے مار دیا اور ان لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا جن کے چنگل سے میں اس وقت بھاگ کر آیا ہوں۔ وہ جگہ مجھے ناپسند تھی جہاں انہوں نے مجھے رکھا تھا، اس لیے میں وہاں کیوں رکتا۔ اب اس سلسلے میں اگر ان میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خدا کی پناہ، تم تو انتہائی سادہ دل آدمی معلوم ہوتے ہو، اور میرا خیال درست ہی ہے، یقینی طور پر تمہارا تعلق مقامی لوگوں سے نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی ایک مغربی ملک سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ رہ کر تم خاصے فائدے میں رہو گے۔ بات وہیں آ گئی، تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیں گے، باقی ہمارا کیا کام ہے اور ہم سے کیا کام لیں گے اس کے بارے میں ابھی تو نہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد تمہیں بتا دیا جائے گا۔ ویسے تم ایک بات سمجھ لو، تمہاری زندگی خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے، ٹونی نے کہا۔ کیسا خطرہ؟ میں نے سوال کیا۔ میرے دوست، مجھے شاید حیرت ہے، شکل و صورت اور لباس سے تو تم کسی قدر اجنبی سے ضرور محسوس ہو رہے ہو، لیکن تمہارا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہوگا جہاں جدید دنیا کی کوئی بات نہیں سمجھی جا سکتی ہوگی۔ تمہاری بستی کے قوانین نہ جانے کیا ہوں، کیا اس دنیا کے قوانین ذرا مختلف ہیں؟ یہاں پر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائی جائے۔ تم نے گلزمان کو مارا پیٹا اور اس الزام میں تمہیں گرفتار کر لیا گیا ہوگا، لیکن اب پولیس کے ساتھ تم جو کچھ کرائے ہو اس کے بدلے میں وہ لوگ تمہیں کہیں پر بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹونی نے کہا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے جو کر سکتے تھے کیا اور ناکام رہے، اور آئندہ بھی وہ ناکام ہی رہیں گے۔ نہیں میرے دوست، ٹونی مسکرایا، تم نہیں سمجھتے کہاں تک ان کے ہاتھوں سے بچو گی۔ ان کی تعداد بے پناہ ہوتی ہے، وہ زمین کے چپے چپے پر تمہارا تعاقب کریں گے اور تمہیں چین نہیں لینے دیں گے۔
مجھے تو تمہارے لیے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ ممکن ہے پولیس والوں میں سے بھی کوئی ہلاک ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تم قاتل کہلاؤ گی، اور ایک قاتل کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوتی۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ واقعی قاتل کے لیے پناہ پہلے بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب لوگ کچھ جدید ہیں اور میں اس ماحول سے ذرا ناواقف۔ چنانچہ یہ حماقت تو مجھ سے ہو گئی تھی کہ میں نے اتنی سخت مزاجی سے کام لیا، اور اب زمین کے اس حصے پر میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہو اور مجھے ہر وقت ان لوگوں سے الجھتے رہنا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو سالانوس کی تلاش بھی باقی تھی۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد میں نے گردن اٹھائی اور اب میرا انداز بدلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ٹونی، اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری دوستی کی پیشکش کو قبول کرتا ہوں۔ دراصل میں اس دنیا میں کچھ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اگر اس سلسلے میں مجھے ایسی الجھنیں پیش آ جائیں کہ میں کچھ دیکھنے کے بجائے ان لوگوں سے چھپتا پھروں تو یہ زیادہ دلکش بات نہیں ہوگی۔ میں تمہاری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹونی خوش ہو گیا تھا، اس کے ساتھ پنکی بھی مسکرانے لگی تھی۔